بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ ہم نان ڈیٹیل کا 3rd لیسن پڑھیں گے، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ سارے ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں، اور اپنے سارے اسٹوڈنٹ تک، اپنے سارے دوستوں تک یہ ویڈیوز ضرور بھیجیں تاکہ عربی کا ہر اسٹوڈنٹ عربک میں 99 مارکس حاصل کر سکے، جو کہ بہت آسان ہے۔ آپ آسانی سے 99 مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سارے دوستوں تک ان ویڈیوز کو پہنچائیں، اور میری خود بک وہ بھی آپ حاصل کر لیں جو امیزون پہ اویلیبل ہے، جس کے پڑھنے سے آپ آسانی سے 99 مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں نان ڈیٹیل کا 3rd لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک سلیبس، انٹرمیڈیٹ 2nd ایئر، تلنگانہ اسٹیٹ، انڈیا۔ انٹرمیڈیٹ 2nd ایئر کی 2nd لینگویج عربک میں آپ کو 4 سیکشن پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ سیکشن نمبر 1 ہے پروس، اور سیکشن نمبر 2 پوئٹری، سیکشن نمبر 3 گرامر، اور سیکشن نمبر 4 نان ڈیٹیل قصص قصیرہ۔ یہ 4 سیکشن آپ کو پڑھنا ہے۔ اب جو ہم کو سیکشن پڑھنا ہے وہ ہے نان ڈیٹیل۔ باقی سارے سیکشن اور اس کے لیسنس کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے۔ آپ پورے ویڈیوز ضرور دیکھیں، جو ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے۔ اور نان ڈیٹیل میں جو لیسنس پڑھنے ہیں آپ کو وہ 3 ہیں۔ فرسٹ لیسن کا نام ہے الاصدقاء الحراس، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ سیکنڈ لیسن کا نام ہے فضل الصدق، یہ لیسن بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو لیسن ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے نتیجۃ الخیانتی، خیانت کرنے کا نتیجہ یا خیانت کرنے کا انجام۔ یہ لیسن آج کے اس سبق میں، آج کے اس لیسن میں اور آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیسن کا نام نتیجۃ الخیانتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نان ڈیٹیل کا 3rd لیسن جس کا نام ہے نتیجۃ الخیانتی، خیانت کا انجام۔ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ خیانت کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کے لیے آپ کو رکھا گیا، آپ کے پاس کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھی گئی تو اس کے اندر خیانت کرنا، اس کے اندر کمی بیشی کر دینا، اس کو استعمال کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ ہے خیانت کرنا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 2 دوست تھے، ایک دوست کا نام تھا فہد اور ایک دوست کا نام تھا زاہد۔ 2 دوست رہا کرتے تھے۔ فہد حج کے لیے جانا تھا، پہلے زمانے کا واقعہ ہے، جانے بھی مشکل اور آنے بھی کئی دن لگ جاتے تھے۔ تو فہد نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ زیتون کا تیل ہے، میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا کے جاؤں گا۔ تو زاہد اس کا جو دوست تھا اس نے کہا کہ بالکل آپ رکھائیے اور اطمینان سے حج جا کر آئیے۔ وہ گھڑا جس کے اندر زیتون کا تیل تھا، دوست نے اپنے دوست زاہد کے پاس رکھا کر چلا گیا۔ وہ حج کے لیے نکل گیا، اور ادھر زاہد کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے۔ یہ مہمان نوازی کر رہا تھا، تو مہمان نے خواہش کی کہ زیتون کا تیل ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے دوست کا رکھا ہوا زیتون کا تیل نکالا اور اس میں سے تیل نکالا۔ جب اس گھڑے میں سے تیل نکالا تو دیکھا کہ اس کے اندر دینار بھی ہیں۔ فہد جس نے زیتون کا تیل رکھایا تھا اس میں اس نے دینار بھی رکھے تھے، لیکن اس کو کہا نہیں تھا کہ اس کے اندر دینار ہے، اس نے کہا تھا کہ صرف یہ زیتون کا تیل ہے۔ جب وہ اپنے مہمان نوازی کے لیے تیل نکالا تھا تو اس میں سے دینار نکلے، سونے کے سکے نکلے۔ وہ زیتون کا تیل بھی استعمال کرا اور ساتھ میں
اس میں جو سونے کے سکے تھے وہ لے لیا اور چاندی کے سکے رکھا. اسی طرح وقت گزر گیا. 7 سال بعد جو دوست فہد حج کرنے کے لیے گیا تھا وہ واپس آیا اور آ کر اپنے دوست سے کہنے لگا کہ مجھے وہ اپنے تیل کا گھڑا دے دیں. تو اس نے دے دیا. جب وہ گھر گیا اور کھول کے دیکھا تو اس میں سونے کے سکے نہیں تھے بلکہ چاندی کے سکے تھے. پھر وہ اپنے دوست کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں اس طرح کا واقعہ میں سونے کے سکے رکھا تھا. تو دوست زاہد کہنے لگا کہ نہیں بھائی اس میں تو جیسے تھے ویسے میں نے لوٹا دیا, اس میں سے کوئی چیز میں نے نکالی ہی نہیں. تو فہد جو حج کو گیا تھا اس نے عدالت میں کیس ڈالا. جج نے دونوں کو بلایا, فہد کو بھی اور زاہد کو بھی. زاہد انکار کر رہا تھا, نہیں جج صاحب, وکیل صاحب, جو اس نے گھڑا دیا تھا جیسے دیا تھا میں نے ویسے ہی لوٹایا. تو جج نے وہ چاندی کے جو سکے تھے وہ لے کر دیکھا اور اس میں جس ایئر وہ سکے بنے تھے وہ ایئر لکھا ہوا تھا. تو جج نے پوچھا کہ یہ کتنے سال پہلے آپ رکھائے تھے. فہد سے پوچھا کہ کتنے سال پہلے رکھائے تھے. فہد نے کہا کہ میں نے 7 سال پہلے رکھائے تھے. جج نے زاہد سے پوچھا کہ اگر 7 سال پہلے اس نے سونے کے سکے رکھائے تھے, یہ جو سکے ہیں اس میں 4 سال پہلے کی ڈیٹ کیوں ہے؟ اس میں تو ڈیٹ 4 سال پہلے والے کی ہے. 4 سال پہلے والی ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکے بن کر صرف 4 سال ہوا اور اس نے رکھایا تھا 7 سال پہلے. اس طریقے سے زاہد کی چوری پکڑے گئی. جب چوری پکڑے گئی تو زاہد نے معافی مانگ لی اور کہا کہ جج صاحب, وکیل صاحب, مجھ سے غلطی ہوئی, میں اعتراف کرتا ہوں, مانتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں اور میں اس کے پورے سکے سونے کے سکے میں لوٹا دوں گا. تو یہ خیانت کرنے کا انجام, شرمندگی اٹھانی پڑی سب کے سامنے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز امانت رکھے ہم اس کی حفاظت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اس کی سمری کے بعد اس لیسن کی کچھ ایکسرسائز ہے, وہ ایکسرسائز بھی ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے جو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے وہ ہے ورڈ میننگ. ورڈ میننگ کی بٹ ہم کو پڑھنا ہے. کچھ ورڈز ہیں اور اس کی میننگ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے. یہ ایگزام میں آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے لیے وہ ویڈیوز دیکھیں جو ویڈیوز ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں. الخیانت, خیانت کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت نہ کرنا. کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھا ہے اور ہم اس کی حفاظت نہ کریں یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیں, اس کو کہتے ہیں خیانت. سیکنڈ ون ہے زیتون. زیتون کے معنی ہے تیل. القماش یا القماش, کپڑا. محکمتن, کوٹ. محکمتن کے معنی کوٹ, عدالت. الممثلون, کردار ادا کرنے والے. اس کے بعد ہے الدنانیر الذهبیہ, سونے کے درہم. دراہم الفضیہ, چاندی کے درہم. قاضی, جج. جرتن, گھڑا. لذیذتن, مزیدار. اس کے بعد غیرہ. غیرہ کے معنی ہے بدل دینا. مصنوعتن, مصنوعتن کے معنی ہے بنائے گئے. زیتون, یہ خاص قسم کا تیل ہے, زیتون کا تیل. الغدا, دوپہر کا کھانا. شکا, شکایت کرنا. جریمتن, کوئی جرم. یہ تھے
جو ہم پڑھ رہے تھے ورڈ میننگ، ورڈ کی کچھ میننگ ہے. اس کے بعد جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع. یہ سائڈ پورے واحد ہے اور اس طرف پورے جمع ہے. انشاءاللہ اب ہم وہ پڑھیں گے. فرسٹ ون، ممثلون، کردار ادا کرنے والا. ممثلون اس کی جمع ہے. سفر، سفر کرنا. اسفار اس کی جمع. شیئن کوئی چیز. اشیاء اس کا پلورل ہے، جمع ہے. درہم، دراہم. دینار، دنانیر. یہ تھے سنگولر اور پلورل والے بیٹ جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. فرسٹ ون ہے یہ رائٹ سائڈ ہے سنگولر اور لیفٹ سائڈ ہے پلورل. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اپوزٹ ورڈز. فرسٹ ون، ذہبا. ذہبا کے معنی گیا، اس کا اپوزٹ آتا ہے جاء، آیا. افرغ خالی کرنا. ملأ بھرنا. قائمن ٹھہرا ہوا. جالسن بیٹھا ہوا، اس کا اپوزٹ. امانتن کسی چیز کی حفاظت کرنا، اس کا اپوزٹ ہے خیانتن کسی چیز کی حفاظت نہ کرنا. صحیح درست، صحیح درست. غلیظ غلط نہ آنا چاہیے، غلیظ غلط. تو یہ تھے اپوزٹ ورڈز جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے. تو چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے. اس کے بعد جو اس بٹ میں ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے آنسر دا فالوئنگ کوشچن. کوشچن آنسرز پڑھنا ہے ہم کو، جو کہ بہت ہی آسان بٹ ہے انشاءاللہ. آپ کو اسکرین پہ کوشچن آنسرز دکھائی دے رہے ہیں. فرسٹ کوشچن ہے، دیکھیں این ذہب فہد. اینا کے معنی کہاں، ذہبہ کے معنی گیا، فہد نام ہے. فہد کہاں گیا. اینا یہ کوشچن میں ہٹا دیجئے، کوشچن کاپی کرنا ہے. ذہب فہد، فہد گیا. الا کے معنی کو، مکہ معنی مکہ. فہد مکہ مکرمہ گیا. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے ماذا ترک فہد عند الزاہد. ماذا معنی کیا، ترک معنی چھوڑا، فہد نام ہے، عند کے معنی پاس، زاہد نام. فہد زاہد کے پاس کیا رکھ کر گیا، کیا چھوڑا، کیا رکھ کر گیا. یہ ماذا کوشچن میں ہٹا دیجئے، باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے. ترک فہد عند زاہد الجرۃ. فہد زاہد کے پاس ایک گھڑا رکھ کر گیا. تھرڈ ون ہے حل غیر زاہد الدنانیر الذہبیہ. حل کے معنی کیا، غیرہ کے معنی بدلنا، زاہد نام ہے، الدنانیر دینار، الذہبیہ سونے. کیا زاہد سونے کے دینار بدل دیا تھا. اس کا آنسر ہے نعم، غیر الزاہد الدنانیر الذہبیہ. نعم معنی ہاں، غیرہ کے معنی بدلنا، زاہد نام ہے، الدنانیر دینار، الذہبیہ سونے کے دینار زاہد نے بدل دیے. سونے کے دینار زاہد نے بدل دیے. ففتھ ون، بعد کم سنہ رجع فہد من الحج. بعد 7 سنوات رجع فہد من الحج. بعد معنی بعد، کم معنی کتنے، کتنے، سنہ معنی سال،
कितने साल बाद, रजा माने वापस आया, फहद नाम है, मिन के माने से, हज के माने हज। फहद हज से कितने साल बाद वापस आया? फहद हज से कितने साल बाद वापस आया। अगर आपने इस लेसन की समरी सुनी है तो क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत आसानी होगी। सिर्फ ये कम हटा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कॉपी करना है। बादा, कम की जगह पे सबआ लिखना है आपको। बादा सबआ सनावात, बाद माने बाद, सबआ माने सात, सनावात माने साल। 7 साल बाद, रजा माने वापस आया, फहद नाम है, मिन के माने हज, मिन के माने से, हज माने हज। फहद 7 साल के बाद हज से वापस आया। तो ये थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर, जिसमें 4 हैं, 4 क्वेश्चन है और उसके आंसर हैं। ये कौन से बिट में आएंगे, फाइनल एग्जाम में, प्री फाइनल में, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, कौन से एग्जाम में कौन से बिट में आएंगे, ये जानने के लिए आप वो सारे वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप सबसे गुजारिश है कि सारे वीडियोस, सिलेबस के वीडियोस भी और एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियो बनाएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आप खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि अरबिक का हर स्टूडेंट अरबिक में 99 मार्क्स आसानी से हासिल कर सके। तो फिर इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।